بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے ناخن میں کمی کرنے والوں کے خلاف بیان کیا تھا، اور یہ بیان تلفیف کا جو ہے ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ میرے بھائیوں کئی دن اس کے لیے چاہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث میں ناخن میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا، کیونکہ عام طور سے معاملات کا لین دین جو ہوتا ہے وہ انہی دو چیزوں سے، دو طریقوں سے ہوتا ہے. انہی کے ذریعے کہا جا سکتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہر وہ چیز جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جاتا جا سکتا ہے. اس کا یہی حکم ہے کہ ناقدور سے ہو یا عدد شماری سے یا کسی اور طریقے سے ہر ایک محتاج کے حق سے کم دینا بحکم تنفیذ حرام ہے. موطا امام مالک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح سے نہیں کرتا، جیسا کہ یہ پچھلے ہفتے بھی بیان میں آیا تھا. اس میں آگے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زکات کو دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، تو یہ بھی تکلیف میں داخل ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقات خیرات کرتے ہیں لیکن پورے نہیں دیتے، یہ بھی تکلیف میں داخل. اسی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا اس شخص کو دیکھتے ہوئے، لقد تقفت، تحقیق کے تو نے کیا کی، اس نے یعنی نماز کے رکوع میں کمی کی اور سجدے میں کمی کی. آگے بیان فرماتے ہیں اللہ کی اپنے تفسیر کرتے فاروق اعظم اس قول کو نقل کرتے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فاروق اعظم کے اس قول کو نقل کرتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں، دیکھیے لکل شیء وفاء وتوفیق، یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے. وہ پیچھے ہفتے میں بیان ہوتا پورا
مکمل تفصیل کے ساتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے کچھ عنوان کو کچھ باتوں کو ایسے ہی اشارے کے طور پر بتا دیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں کہ حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تخصیص کے حکم میں تھا۔ آگے اگلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خمس بخمس۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں اس کو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں اس کے، بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خمس بخمس، پانچ چیزیں، پانچ گناہ کی سزا پانچ چیزیں۔ اس سے پہلے بیان کرنا یہ ہے کہ ایک مزدور کو مزدوری دینا اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں ہمدردی کرتا ہے تو میرے بھائی کو اس نے تکلیف کی۔ دوسرا یہی جملہ ایک ایتھنک کیٹیگری میں کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جب نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک بندہ وہ ہے جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے اور اس 8 گھنٹے کو مالک کے سامنے وہ اپنے ادائی کرتا ہے اور مالک اس چیز کو طے کرتا ہے کہ آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہمارے یہاں کرنی پڑے گی اور پلس آپ کو 2 ٹائم کا کھانا ملے گا، پلس آپ کو 2 ٹائم کا کھانا ملے گا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہ جو مالک صاحب ہیں، جو ذمہ دار ہیں، فیکٹری کے حکمران ہیں، یہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ میں، مالک کے ساتھ میں بدسلوکی اور تخصیص کیا کرتے ہیں، تخصیص یہ کرتے ہیں کہ جب مالک کا کھانے کا نمبر آتا ہے دینے کا تو اس میں اپنے آپ کو مدد کر رہے ہیں اور اس کو بچا کچا ہڈی چھوڑ کو اٹھا کر دیتے جاوے مزدور کو دے دیتے۔ اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اور قرآن کریم کی آیت کے تحت میں بیان کیا ہے کہ یہ تفصیل میں داخل ہے اور یہ حق تلفی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات، یہی مزدور صاحب ایسا نہیں ہے ایک ہی آدمی کہتا ہے کہ مزدور صاحب کا حق مارا جا رہا ہے تو مزدور صاحب بھی نمبر 1 پہ ہیں، یہ بھی بات نہیں آتے۔ ایک مزدور کو مالک نے بلایا کہ آپ کو ملاقات کرنا ہے اور وہ کام 8 گھنٹے کا تھا اور اس 8 گھنٹے کے کام کو اس نے کیا کیا 10 گھنٹے کا کر دیا۔ کتنے کا کر دیا؟ 10 گھنٹے کا کر دیا۔ یہ 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی تھی، لیکن 8 گھنٹے میں اس نے کیا کیا 8 گھنٹے کام تو کیا ہے، لیکن ان 8 گھنٹے میں ڈیڑھ والا ہے جو کام 1 منٹ کا ہے 1 گھنٹے کا ہے، اس کام کو 2 گھنٹے میں کر رہا، سستی کر رہا۔ ایک پیج کھینچ رہے ہیں، 2 گھنٹے میں کا لگا رہے ہیں کہ 100 روپے، ادھر دل بات بھی چل رہا ہے، ادھر 10 روپے میں لگاؤں گا، وہ سستی چل رہی ہے۔ اب یہ جو مزدور ہے پیسے تو پورے لے گا، مزدوری کرنے کی تنخواہ تو مکمل لے گا، کھانا بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن اگر کیا کر رہے ہیں سستی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کتاب کے اندر لکھا ہے، قرآن مقدس کی آیت کے تحت یہ بھی تخصیص کے اندر داخل ہے۔ یہ کمی کرنا اور سستی کرنا یہ بھی تخصیص میں شامل ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آگے چلتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دارالعلوم دیوبند کو ہر آدمی جانتا ہے، ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے جو دارالعلوم سے واقف نہ ہو۔ اس زمانے کے اندر دارالعلوم ایک معیاری طور پر ادارہ گنا جاتا ہے اور یہ سمجھیے گا اگر دارالعلوم نہ ہوگا تو دنیا کا کوئی مدرسہ آباد نہ ہوگا۔ بہرحال اس تفصیل کرنا چاہتے ہوئے میں وہاں کا واقعہ کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں جب دارالعلوم آباد ہوا تھا، اس کی ابتدا اور شروعات ہوئی تھی تو اساتذہ ہوتے تھے اپنے وقت پر پڑھا رہے ہیں، مقررہ وقت ہے، بڑے نیک ہوتے تھے، لیکن 1-1 منٹ اور 1-1 سیکنڈ کا اپنا حساب رکھتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، دارالعلوم کی پڑھائی کے اوقات میں کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ کے پاس میں، کسی مدرس کے پاس میں بھی آ سکتا ہے، وہ کوئی بھی مدرس ہو سکتا ہے، اس میں 20-40 کا اسٹاف ہے یا 50 کا اسٹاف ہے، 100 کا اسٹاف ہے، تو کسی آدمی کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جیسے کوئی مہمان آپ کے پاس میں آیا ہے تو وہ اپنی گھڑی میں ٹائم لے لیتے تھے کہ بھئی یہ کس وقت میرے پاس میں بیٹھا ہے آگے، اور ٹائم دیکھنے کے بعد وہ کتنے منٹ بیٹھا ہے، اب پورا مہینہ
یہ حساب لگاتے تھے اس کا کہ پورے مہینے میں کتنا وقت میں نے ایک عام آدمی یعنی مہمان کو دیا ہے. اب اس کو نوٹ کرتے تھے اور درخواست پر لکھتے تھے. جب مہینہ پورا ہو جاتا تھا, جب تنخواہ کی باری آتی تھی تو اس کو نوٹ کر لیتے تھے کہ بھئی اب میرا مہینہ مکمل ہو گیا اور میں نے فلاں وقت اتنا وقت اتنے گھنٹوں میں سے مہمان کو دیا ہے. اب یہ میرے لیے یہ جو مہمان کو وقت دیا ہے, یہ جو تنخواہ ہے اور یہ جو وقت ہے, اب اس میں سے مجھے کم کرنا ہے. تنخواہ وہ میرے لیے جائز نہیں ہے بلکہ میرے لیے آرام ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حق تلقی میں نے یہ کی ہے کہ جو بچے تھے ان کا حق مارا نہیں. جب ان کا حق مارا تو اس کی صورت حق کیا جائے کبھی انہوں نے کہ بھئی اپنی تنخواہ اس میں سے کم کروائی. کہاں کروائی ان لوگ جا کے؟ دفتر کے اندر, دفتر اہتمام میں پہنچے, درخواست پہ دیکھا آپ اتنی تنخواہ سے میری کم کر دیجیے. اور آج کیا حال ہے؟ میری تنخواہ بڑھا دو. تنخواہ تو بڑھائی جائے گی لیکن تنخواہ بڑھانے کے ساتھ بھی کبھی آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھائی تنخواہ کو کم نہیں کروایا ہو کہ میں نے 2 گھنٹے پہلے بات کی تھی اور میں نے سستی سے کام کیا تھا اتنے منٹ اور میں نے گپ شپ کی تھی اتنے منٹ, اس کی آپ تنخواہ کم کر لیں. اس کو کوئی نہیں کہے گا. آگے چلیے گا, ایک آدمی وہ ہے جو سرکاری محکمے کا کام کرتا ہے, ڈیوٹی کرتا ہے جی. اب سرکاری تو سرکاری ہوتا ہے اور اس کے اندر برادری ہوتا ہے, نیچے 10 آدمی ہوتا ہے. ایک بیچارہ بہت اعلیٰ عہدے پر ہے, ایک نیچے والے کو عہدے ہے, ایک درمیانی عہدے پہ ہے. ابھی جو درمیانی والے ہیں نا نیچے سارے بیچارے یہ کیا کریں, ان کو تو اپنے اس والے آقا کی ماننی پڑے گی. اگر آقا کی نہ مانیں گے اس کے مطابق نہ کریں گے, وہ کہہ دے گا نکل لو بدلی کریے, وہ لکھ کر دے دے گا آپ کا خلاف جائیے یہ کام نہیں کر رہے. کام کر بھی رہے ہوں گے تب بھی لکھ کر دے دے گا کام نہیں کر رہے. سمجھ میں آئے گی؟ بہرحال یہ سب کے لیے ہے, نمازی ہو یا میری نماز ہو یہ سب کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے بیان کی. اب دنیا کے اندر چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, عیسائی ہو, کسی دھرم سے بھی تعلق رکھتا ہو, یہ ہر ایک کے لیے آیت بیان کی ہے, چاہے وہ آدمی کوئی بھی ہو, اس کی پکڑ ہوگی. بہرحال میں بتایا رہا تھا کہ یہ جو عہدے پر بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے حضرت ہیں, ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک صاحب نے بہت بڑے عہدے پر تھے. اب یہ جو تھے کیا کرتے تھے, ایمانداری سے کام کرتے تھے. اب ایمانداری اتنی تھی کہ کوئی آدمی اگر غیر حاضر ہوا ہے تو اس کی غیر حاضری لکھ دیتے تھے. اگر کوئی آدمی 4 گھنٹے حاضر ہوا تو 4 گھنٹے لکھ دیتے تھے. اب ان بیچارے بڑے عہدے دار کا کیا ہوا آپ یہ دیکھیے گا, جو وہاں لوگ تھے نوجوان کے سارے ڈیوٹی کرنے والے, ابھی نوجوان کیا لے کر آئے, پستول لے کر آئے بندوق کو مارنے کے لیے کہ تو ہمارے حاضری لگا, اور اگر تو حاضری نہ لگائے گا تو مار دیں گے. اب کیا کرے گا وہ؟ ایسا آدمی ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ اب موجودہ وقت میں زیادہ ہو رہا ہے. چاپلوسی چپراسی سے لے کے نوکر تک, نیچے سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے. آپ کسی جگہ پہ چلی جائیے گا, کہیں بھی دیکھ لیجیے گا, معلوم یہ ہوگا کہ ہر طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہر آدمی اپنے آپ کو بھی, اپنے وقت کو بھی, اپنی چیزوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور ہم یہ رونا روتے ہیں اور ہماری میٹنگیں چلتی ہیں, ہماری مجلسیں بیٹھتی ہیں. کبھی حالات بہت خراب ہیں, حالات یہاں تک خراب ہیں کہ کل ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے, کہیں سفر ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, کہیں ہم اپنی مساجد کو محفوظ نہیں کر سکتے, مدارس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. حالات یہاں تک کے خراب ہیں کہ ہم اپنے آپ آگے نہیں سکتے. ہماری چیز طبیعت چاہ رہی ہے کسی چیز کو لینے کے لیے, لیکن ہم خرید نہیں سکتے. کیوں نہیں خرید سکتے؟ پیسہ ہے, مال ہے, لیکن میرے بھائی اور دوستوں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں خرید سکتے. ابھی اس حدیث کے اندر یہ بات آئے گی, آگے چلیے گا. یہ قوم اور یہ طبقہ جو ہے مسلمانوں کا, یہ سب سے حقوق کی بات کرتا ہے, اپنے حقوق کو تو سب سے نمبر 1 پہ لے گا. اب آئیے گا اردو کے حقوق پہ.
عورتوں کے حقوق میں عورتوں سے سب کچھ کرواتا ہے، اپنی بیویوں سے پورے حق کی کوشش کرتا ہے کہ ہم دیں مجھے، حالانکہ بہت سی چیزیں شریعت کے اندر وہ ہیں جو عورت پہ جائز نہیں ہے، اس کا احسان سمجھیے گا، آپ کی وہ نوکری کر رہی ہے، وہ آپ کا کام کر رہی ہے، لیکن آپ کے ماتھے پر چکن نہیں آن دیتی، لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں، جب اس کی باری آتی ہے، اس کا نمبر آتا ہے ہم کا دینے کا، تو اس کو ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ میں، اپنی عورتوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، یعنی عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں جب حقوق کی بات آتی ہے عورتوں کی، جب حقوق کی بات آتی ہے بیوی کی، جب حقوق کی بات آتی ہے اولاد کی، تو ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، لیکن جب اپنے حق کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں کہ تو نے میرا کہنا نہیں مانا، یہ پتہ نہیں یہ پس منظر میں نہیں جا رہا کہ یہ جو حق تلقی کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں میں ان کا حقوق پورے نہیں کرتا۔ پہلے میرے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے حق پورا کروں، جب وہ آپ کے حق پورا کرتی ہے تو آپ بھی اس کے حق پورا کریں۔ ایک بہت حق جو ضروری سمجھا جاتا ہے نکاح کے بعد میں، جس کو مہر کہا جاتا ہے، اس حق میں تقریباً یہ سمجھیے گا عوام کا وہ طبقہ اور خواص کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو نمازی سمجھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو تہجد گزار سمجھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا سمجھا جاتا ہے، یہ بھی عوام کا طبقہ ہے، خواص کا طبقہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بیوی چیزیں کہ بھائی اب تو پوری زندگی میں تو آپ ادا نہیں کیا مہر کا، لیکن جب نمبر آتا ہے مرض الموت کا، یعنی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اب یہ بیوی جو ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے اس حالت کو، اب کیا کرے گی بیوی کیا کرے گی؟ پوری زندگی تو اس کو برتا، اس کے حقوق کو چھینا، لیکن اس کے حقوق پورے نہیں کیے، پوری زندگی تو اس کو استعمال کیا، لیکن آپ پر ایک ہفتہ آپ کے مہر آپ نے وہ پوری زندگی میں اس کا ادا نہیں کیا، لیکن جب آخری وقت آ گیا ہے تو اب آپ اس سے جا کے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوی جی معاف کر دیجیے۔ اب کیا کرے گی وہ؟ اب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ معاف نہ کرے تو گناہگار ہوگی، میرے بھائی گناہگار ہوگی، اگر معاف بھی نہیں کیا ہوگی، لیکن وہ پھر بھی کیونکہ پوری زندگی آپ کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، ایک شوہر کے ساتھ میں وہ رہی ہے، سب کچھ اس کے ساتھ میں کھایا پیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اولاد ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا احسان سمجھیے گا کہ آپ پر وہ اس وقت بھی مہربان ہوتی ہے اور کہہ دی میں نے معاف کیا ہے۔ کہیں تم میں سوچنے لگا تو جب موت کا نمبر آئے گا ہم تو کیا کریں گے؟ میرے بھائی دوستوں، اس حق کو کوشش یہ کریں، اصلیت میں یہ رواج بہت زیادہ ہو گیا کہ مہر جو ہے ایک انسان کی حیثیت سے زیادہ مانا جانا۔ ایک تو یہ، حالانکہ میں نے ابھی تک یہاں اپنے علی گڑھ شہر میں جتنے بھی نکاح پڑھائے ہیں اس میں سب سے آخری نکاح کا جو مہر ہے وہ 33,000 ہے، ورنہ 5,000 10,000 تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت اچھا ہے یہاں پر، لیکن ہمارے اس علاقے میں اگر ضلع میں یہاں جائیں گے تو مہر مثل مانا جاتا ہے۔ مہر مثل اس کو کہتے ہیں جو خاندان میں آپ کے میں وہ چلتا چلا آ رہا ہے، وہ رواج ختم ہی نہیں ہو۔ اب یہ عورتیں باز نہیں آتی ہیں، آپ کتنا ہی ان کو سمجھائیں کتنا ہی پیٹ لیں، نہیں جی مہر مثل بندے گا کچھ ہو جائے، آپ کو نکاح کرنا ہو کریے اور نہ کرنا ہو تو مت کریے، مہر مثل بندے گا۔ اب ایک آدمی کی حیثیت ہے 10,000 کی 20,000 کی مہر بن رہا ہے جی 1.5 لاکھ کا، 1,12,000 روپئے مہر بنتا ہے مہر فاطمہ جس کو کہتے ہیں۔
تو یہ عام رواج بھی ہو گیا بہت سے علاقوں میں، لیکن حیثیت سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ ایک دم ادا بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی نے مہر کو حیثیت سے نہیں مانا ہے تو میرے بھائی دوستوں، انسان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار میں سے تھوڑا تھوڑا مہر ادا کرتا رہے، کوشش یہ کرے کہ جیسے اس پیسے آتے ہیں آپ کے پاس میں اس کا مہر بچا کر رکھ دے، اس کو تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، اپنی زندگی کے جو اپنی جوانی کے لمحات ہیں ان میں ہی ادا کر دے۔ اور یہ اگر ایک عادت نے نہیں کیا ہے ان کا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، بات اور زیادہ لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں اس حدیث کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خمسن بخمسن، یعنی 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں، کیا ہے جی؟ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، عہد کو توڑ دیتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور اس کو غالب کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلے کرتی ہے ان میں فقر اور محتاجی آ جاتی ہے، ان میں کیا آ جاتی ہے؟ فقر اور محتاجی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ تعاون اور دوسرے وبائی امراض بھیجتے مسلط کر دیتے۔ اور چوتھے نمبر پر جو لوگ لاکھ کون میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قید میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، 5ویں نمبر پر فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ بہرحال اس کی مختصر سی تفصیل میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ حدیث میں جن لوگوں کو رزق قطع کرنے کا حکم دیا ہے، ختم کرنے کا حکم دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو رزق سے محروم کر دیا جائے گا، نمبر 1 پر یہ صورت رزق کو ختم کرنے کی ہے۔ دوسرے یہ ہے، یہ مشاہدے کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان کے پاس میں کھانے کو سب چیزیں ہیں لیکن انسان اشیاء ضروریات کو بھی کھا نہیں پاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بیان فرمایا ہے وہ فرمایا ہے قحط۔ قحط کی بھی یہ چیزیں ہیں کہ اشیاء ضرورت مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے موجودہ، بلکہ کثیر ہونے کے باوجود ان کی گرانی یعنی مہنگائی اتنی بڑھ جائے کہ آدمی خریدنا مشکل ہو جائے آدمی کو، جیسے کہ آج کل اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا قحط سالی یعنی فقر مسلط ہو جاتا ہے، محتاجی آ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ روپیہ پیسہ ہمارے پاس کا ہوگا تو ہم جو ہے فقر سے دور ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ضرورت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہے بلکہ فقر کے اصلی معنی محتاجی اور حاجت مندی کے ہیں۔ ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا محتاج بنتا ہے، وہ اتنا ہی فقیر ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو انسان اپنے رہن سہن اور نقل و حرکت ہر چیز میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق تلفی سے ہماری حفاظت فرمائے، دوسروں کے حق سے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حق کو چھپانے کی، ڈنڈے مارنے کی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔